ڈاکٹر خرم جہانگیری صاحب. محبوب الہی محبوب سبحانی، محبوب الہی کیوں ہیں؟ محبوب سبحانی کیوں ہیں؟ ہم عرس محبوبین منا رہے ہیں، تو یہ محبوب کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ محبوب الہی کیوں ہیں اور محبوب سبحانی کیوں ہیں؟ جزاک اللہ. بہت مشکور ہوں مسرور کیفینات کونسل ہمارے ابرار بھائی اور جملہ یہاں ملک کے جو ہے چمکتے دمکتے علم والوں کو کہا گیا کہ آسمان میں جس طرح ستارے چمکتے، ہمارے قبلہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری، فیصل عزیز بندگی اور دیگر سامنے ناطقہ ہمارے کاظمی شاہ صاحب اور دیگر سلاسل کے. دیکھیے جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ محبوب کیوں ہیں دونوں کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، ایک نظام ہے، اس کی عطا ہے. وہ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے قبولیت پر امت کو وہ محبوبیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے حجاب نہیں رہتا، بلا حجاب وہ اپنے مقصد کو سامنے، جسے کہا معشوق ہے بود نمی دانستِ بامن بیا بود نمی دانستِ خود ہی تفرقہ بود نمی دانستِ. تو جو معشوق حق ہے نا، وہ اس کے ذات کے لیے علم اور عمل اور کردار کے باعث، جیسے کہ میں مثال دوں، عبدالحق محقق الاطلاق محدث دہلوی رئیس المحدثین، ہیڈ آف دا محدثین. خلافت کا معیار کیا تھا حضرت کے دربار میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ اگر پوری زندگی ہم تصوف کا اس کو، کیونکہ کراچی یونیورسٹی سے جو ہے ایفیلیشن کالجز کے ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب اس کے ذمہ داروں میں سے تھے، تو یہ دیکھیں کہ 3 چیز معیار تھی بابا صاحب کے پاس خلافت کی: علم، عمل اور عشق. کیا بات! یعنی بابا صاحب جو خلافت دیتے تھے وہ آپ نے اس کا معیار بنایا ہوا تھا، علم ہو، عمل کرنے والا اور عشق ہو اس کے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ وہ خود بخود پھر وہ مقامات اور مدارج تک حاصل اسے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے، اپنی قرب عطا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی قرب ماہ رسالت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی سے ہوتی ہے. جیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظام الدین اولیاء کو تعلیم دے رہے. کیا تعلیم دے رہے؟ کہ دیکھو آدھا دین روزہ رکھنے میں اور آدھا دین باقی دیگر ارکان کی تکمیل میں، نماز اور حج اور دیگر عبادات. اب جب ان ارکان دین پر عمل میں اس بات ہوتی ہے تو وہ بندے کا درجہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ مقام قبولیت سے مقام محبوبیت کے درجے میں فائد ہو جاتا ہے. معروف ان 2 حضرات کو ہے، محبوب یزدانی کی ذات بھی ہے محبوبین میں، لیکن جو مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ان دونوں اکابرین کے ذوات کو دی ہیں وہ ایک منفرد ہے. تو سب سے اہم بات ہے شریعت مصطفی کی پیروی. اور علم کے حوالے سے، علم کے بغیر جیسے بابا فرید کا معیار ہے، پھر عمل دیکھا کرتے تھے، پھر عشق دیکھا کرتے تھے. اچھا علم کے حوالے سے آپ نے دیکھیں کہ بابا فرید گنج شکر کے پاس جا کے علم کا وہ کون سا خاص پہلو ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے علم سے ابتدا ہے، اور پھر جب سب سے بلند تر درجے پہ 13 سبجیکٹ پڑھانے کے بعد پورے دن میں ایک پروفیسر پورے ہفتے میں جو نہیں پڑھاتا، شیخ عبد القادر جیلانی وہ پڑھاتے تھے. آخری سبجیکٹ جو ہوتا تھا وہ قرآن پاک ہوتا تھا. غوث پاک حضرت بیٹھے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، اعزاز ہے آپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے. میں خود عزیز بندگی صاحب کو قلبی طور پہ سنتا ہوں شوق سے. وجہ کیا ہے؟ علم کی قدریں جو ہوتی ہیں کشش کرتی ہیں. تو وہاں پر جناب اعلیٰ جو معیار تھا وہ قرآن تھا. یہاں پر بابا فرید گنج شکر کے پاس گئے تو معیار قرآن ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نظام الدین اولیاء نے جو یہ محبوبیت کا درجہ ملا ہے 6 پارے تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں. عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار میں لکھا. میں بڑا حیران ہوا
کہ اخبار الخیال جیسی مستند کتاب میں کسی بزرگ کو چند لائنوں میں جگہ ملا. فیضل عزیز بندگی صاحب بھی بیٹھے کا مطالعہ ہے, حضرت بھی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, بڑا اعزاز. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظام الدین اولیاء کو تقریباً 1 درجن سے زائد صفحات دیے ہیں. تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں نظام الدین اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اپنے وقت کے محدثین کے اندر جس کی قبولیت ہو, دربار رسالت میں اس کی قبولیت ہوتی ہے, اور یہ قبولیت محبوبیت کے درجے پہ لے جاتا ہے. بنیاد شریعت مصطفی کی پیروی ہے, بنیاد قرآن ہے, بنیاد ارکان دین پر استقامت ہے. اور فرمایا الامر کیا کہتے ہیں, الاستقامت فوق الکرام. تو یہ ہے, اللہ تعالی ہمیں اسی طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جو ان بزرگوں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. سبحان اللہ. گرامی, آپ نے سنا, بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی.